أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آخر ہم میں سے کوئی بھی مرنا کیوں نہیں چاہتا۔ یہ سوال ہے اس پریشانیوں بھری دنیا میں، تکالیف بھری دنیا میں، جہاں پہ مصائب ہیں، امراض ہیں، ہر طرح کی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیں موت سے ایک کراہت ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر بھی کریں۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کی، اور ہم سکون کی تلاش میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی ہو، راحت ہو، سہولت ہو، اور ہمیں کچھ سکون ملے۔ مطلب اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو پوری زندگی ہم سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اس سکون کی تلاش میں ہم بہت ساری بے سکونی سمیٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سکون ایسی جگہوں پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ سکون ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم وہاں پہ اپنا ٹائم، اپنی انرجی اور اپنے تمام ریسورسز جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں وہ اس پہ صرف کر دیتے ہیں، اور جب سب کچھ ہمارا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس سراب کے پیچھے ہم دوڑ رہے تھے وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز ہمیں مزید بے سکون کر دیتی ہے۔ پھر ہمیں مذہب کے حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں کہ ایک زندگی اور ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہاں سکون نہیں ملے گا، وہاں سکون نہیں ملے گا، یہاں بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں وہاں سکون دلانے والی ہیں، پائیدار زندگی جس کو کہا گیا، آخرت کی زندگی، وہی چیزیں اس دنیا میں بھی سکون دلاتی ہیں۔ اب اس چیز پہ یقین کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا قول و فعل، عمل، علم، ہر چیز اس کے مطابق کرنا، یہ ایک راستہ ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں، ہم مذہب کو مانتے ہیں، مذہب کی باتوں کو مانتے ہیں۔ آخری الہامی مذہب اللہ تعالیٰ کا اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کو ہم مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور سب سے مقدس درجہ دیتے ہیں ان سب چیزوں کو، کتاب کو بھی، دین کو بھی، دین سے مناسبت رکھنے والی ہر چیز کو ہم درجہ دیتے ہیں مقدس ترین، اور اس میں کسی کمی بیشی میں کو برداشت کرنے کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ جب ہمارے پاس آخری الہامی مذہب موجود ہے، نبیوں کا ایک سلسلہ چلا، اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی وہی بات ہمیں سمجھائی، پوری انسانیت کو سکھائی، اور اب ہم اس دنیا میں موجود ہیں اس سارے ماحول کے باوجود۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کی طرف تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، ان سارے حقائق کے باوجود مرنے کے لیے تیار نہیں۔ مطلب زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوں، تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، اور جتنا بھی دیندار بندہ ہو، لیکن جس سے بھی بات کی جائے وہ جینا چاہتا ہے، مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ آخر ہم فانی زندگی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ آخر ہم پائیدار زندگی کو ترجیح کیوں نہیں دیتے ہیں؟ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ کر ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا آرام، سکون، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں بتائی گئی، مقدس ترین لوگوں نے ہمیں بتائی کہ وہ مستقل چیزیں ہیں اور اس میں مستقل فائدہ ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس کی طرف ایون ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اگر ہم اس ذہنی طور پہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، اگر ہمارا ذہن اس چیز پہ ایگری ہو جائے کہ آخرت میں زیادہ فائدہ ہے، یعنی کہ اگر ہم مناسب ترین لفظوں میں کہیں کہ اگر ہمارا دل یہ بھروسہ کر لے کہ جو زندگی ہے، ایک موت کی جو ایک واقعہ ہونا ہے، اس کے بعد جو ایک زندگی ہے، اگر ہمارا دل اس چیز پہ مان جائے کہ وہ اس زندگی سے بہتر زندگی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر ہم جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح نہ دیں؟
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موت کو ایسا محبوب رکھتے تھے، مثال سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جیسے ایک شراب پینے والا شخص وہ اپنی شراب کو محبوب رکھتا ہے، ان کو موت اتنی زیادہ محبوب تھی۔ جب تلواروں کا بازار گرم ہوتا تھا، جہاد کے لیے وہ نکلتے تھے، تو وہ جینا نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس میں ہمیں شہادت نصیب ہو، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ ہم قربان کر دیں۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ وہ مرنا چاہتے تھے اللہ کی راہ میں اور جینا چاہتے تھے اللہ کے لیے، یہ دو جذبات تھے۔ آج ہماری زندگی جو ہے عام، وہ بہت تبدیل ہو چکی، مادیت پرستی بہت زیادہ ہو چکی، سہولت، آرام، سکون، روشن مستقبل کے نام پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ساتھ، وہ ہم سب کے سامنے، اس کو کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف یہی کہنا چاہیں گے آج کی اس ویڈیو میں، مختصر ترین ویڈیو میں، کہ عام زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم جس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہوتا ہے، اور جس پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ سچا ایک بھروسہ ہمارا دل تسلیم کر لے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ اس سے بہتر زندگی ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، بس اتنی سی بات یہ ہمارا دل مان لے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی تیاری نہ کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو صحیح نہ کریں، اور پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ موت ہمیں محبوب نہ ہو۔ جو چیز اللہ سے ملانے والی ہے، جو چیز اللہ کی بنائی ہوئی ایک بہترین دنیا سے ملانے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں پسند نہ آئے؟ تو وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس پہ مکمل دل سے بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ بھروسہ ہمارا بن جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں، تو یہ خود بخود نہیں ہوگا۔ کیونکہ زندگی میں ہر چیز، ہر وقت، ہر لمحہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، آخرت پہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک دوست ہے ہمارا، اور بہت ہی اچھا دوست ہے، ہم ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک زندگی اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم سے کہیں دور ہے۔ اب یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن ایک دن آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دوست سے ملاقات ہونے والی ہے، یا وہ دوست آنے والا ہے، یا ہم اس دوست کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہ دن کتنا خاص ہوتا ہے، کتنا اہم ہوتا ہے، کتنی تیاری کی جاتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اگر ہمارا دل یہ مان لے کہ اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ملاقات ہمیں پسند نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ موت جو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے اور سارے پردے ختم کر کے ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمیں وہ جینے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے؟ تو یہ آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اسے پلیز شیئر کریں۔ اس کے میسیج میں اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو مناسب نہ لگی ہو تو ہماری تصحیح کریں، انشاءاللہ ہم اپنی درستگی کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔